آپ خود ذرا روم اور ایران کی تاریخ کو پڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو مارکا برپا ہوا، ان مکالموں اور ڈائیلاگز کو آپ پڑھیں ذرا، جو صحابہ کے ساتھ وہاں کی ایلیٹ کلاس کے ہوئے، کہ اگر رستم جیسا بندہ یہ کہے جو ایران کی پوری فوجی طاقت کی قیادت کر رہا ہے، وہ یہ بات کہے کہ باقی ساری باتیں تو شاید ہم آپ کی مان لیں، لیکن ایران کی اشرافیہ یہ بات نہیں مانیں گی کہ عام آدمی بھی ان کے برابر ہے، کہ سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ذات پات کے نظام پر کتنا بڑا کلہاڑا چلایا ہے اسلام نے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کانسیپٹ کو ختم کیا، کس طرح دنیا کو بتایا کہ کلکم لآدم وآدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو سماجی صورتحال تھی، کس طرح سماجی رویے لوگوں کے اس کے مطابق تھے، اعلیٰ اور ادنا کا جو حالات تھا، روم کی طرف آ جائے وہاں بھی یہی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بندہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، نہ وراثت میں، نہ ہی اپنی مرضی سے نکاح میں، بلکہ حالت یہ ہے اور حد یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لوگ معلم اخلاق کہتے ہیں، کہ ارسطو جیسا آدمی وہ اگر عورت کے بارے میں اتنے گھٹیا خیالات رکھتا ہو کہ اس کو انسان کے درجے میں بھی شمار نہ کرے، اور غلام کے بارے میں بھی یہ کہے کہ غلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں جان ہوتی ہے، یعنی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس وقت کی جو متمدن سیولائزڈ ورلڈ ہے وہ تو ایران اور روم ہے، تو دیکھ لیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ ایران سماجی طور پر بٹا ہوا ہے، مانی اور مزدق کے بعض کانسیپٹ ہمارے ہاں اردو ادب کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کیا تھے؟ یہ لوگ وہاں کے رول ماڈل تھے، تو آپ ان کی زندگی اور ان کے خیالات کو پڑھیں کہ مانی کہتا ہے کہ انسان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اس دنیا میں امن کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، ختم کر دے۔ دیکھیں انتہا پسندی کی حد ہے۔ اور دوسری طرف جس پر اقبال نے مزدق پر تنقید بھی کی ہے، مزدقی نظریات پر، اور مزدق یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ عورت بھی مشترک ہو، مال و زر اور زمین اور ایسٹ جو ہے یہ سارے ریاست کی ملکیت ہوں یا انسانوں کے درمیان مشترک ہوں، تاکہ فتنے کی ساری جڑیں ختم کر دی جائیں۔ ساری باتیں غیر عقلی اور غیر فطری۔ روم کا صورتحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر بھی یہی حال ہے۔